بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان فاتح محمد بن قاسم 712 میں اسلام کے اس نوجوان سپہ سالار نے صرف 6000 فوج کے ساتھ سندھ کو فتح کیا اور اس کو اسلام کی عظیم الشان حکومت کا ایک صوبہ بنا دیا۔ سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس نے یہاں ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ پنڈت مندروں میں اس کی مورتیاں بنا کر رکھنے لگے، اور جب یہ یہاں سے واپس گیا تو ہندو روتے تھے۔ دوستو، جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں سب تاجر خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے راستے دور دور تک تجارت کا مال لے جاتے تھے، اور ان میں بہت سے انہی مشرقی ملکوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ سری لنکا سے ایک جہاز بصرہ جا رہا تھا۔ اس جہاز میں مال، تجارت اور تحفے تحائف کے علاوہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بھی سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور مسافروں کو پکڑ کر لوٹ گئے۔ جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی گورنر حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو سزا دو اور قیدیوں کو چھڑوا کر یہاں بھیج دو اور ان کا مال و اسباب بھی یہاں بھیج دو۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ میں ڈاکوؤں کو کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ اس پر حجاج نے خلیفہ سے اجازت لے کر سندھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس حملے کے لیے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو چنا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی کمان میں 6000 فوج نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ دوستو، نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر عرب بھیج دیا۔ اس کے بعد بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخرکار راجہ داہر کی 60,000 فوج کو، جس میں جنگی ہاتھی بھی تھے، شکست دے دی۔ 20 جون 721 کو راجہ داہر مارا گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر دیا اور فتح حاصل کر لی۔ دوستو، سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اس خوبی سے چلایا کہ سندھ کے ہندو اس کے گن گانے لگے۔ چنانچہ بہت سے ہندو سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم فتح کے شادیانے بجاتا ہوا جب ملتان پہنچا تو اسے خبر ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی حکم پہنچا کہ واپس آ جاؤ۔ واپس پہنچنے پر گورنر عراق نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد قتل کر دیا۔